الرحمن میرے معزز سامعین گرام، آج آپ کے سامنے عید کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ لے کر آئے ہیں۔ عید کی نماز کا آسان اور مکمل طریقہ: عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب بمع 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اس کے بعد ثنا مکمل پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 جو زائد تکبیریں، 6 میں سے 3 زائد تکبیریں ہیں، ان 3 تکبیروں کو ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر اسی طرح دوسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر جو ہے قرات کی جائے گی۔ قرات کے بعد جیسے عام طور پر نماز کی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح پہلی رکعت کو ادا کر لیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت کو جب قرات مکمل ہو جائے گی، قرات کے مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں جو زائد رہ گئی تھی ان کو ادا کرنا ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اسی طرح دوسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، یعنی وہ جو چوتھی تکبیر ہے وہ رکوع کی تکبیر ہو۔ اسی طرح پھر باقی جو ہے دوسری رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تکبیروں کے زائد ادا کرنے کا طریقہ کار۔ اس کے بعد آیا مسبوق کا مسئلہ، جو ہے کہ جو مسبوق اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی 1 رکعت یا امام صاحب کے تکبیریں کہنے کے بعد جو نماز کے اندر جو ہے شریک ہوا ہو، اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایسا نماز کے اندر شریک ہوا ہے، شامل ہوا ہے کہ جو امام صاحب نے پہلی رکعت کی جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ کہہ دی ہیں، قرات شروع کر دی ہے، اس وقت وہ اگر نماز میں داخل ہوا ہے تو وہ اپنی تکبیریں زائد جو 3 ہیں وہ کہہ کر امام صاحب کی قرات کو سماعت کرنا شروع کر دے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا نماز میں شامل ہوا ہے، اس وقت شامل ہوا ہے کہ امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، تو پھر اگر تو اس کو یہ یقین ہے کہ میں تکبیریں زائد کہہ کر رکوع کے اندر امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو پھر وہ 3 زائد تکبیریں کہہ کر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے۔ اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں تکبیریں کہنے لگ گیا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو پھر وہ رکوع میں چلا جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے زائد تکبیریں کہے، تسبیح بعد میں پڑھے۔ اگر تسبیح اور تکبیریں ممکن نہیں ہے، دونوں رکوع میں پڑھنا ہے، تو پھر تسبیح کو چھوڑ دے، تکبیروں کو ادا کرے، کیونکہ تکبیریں کہنا واجب ہے اور تسبیح کہنا سنت ہے۔ اور اسی طرح پہلی جو ہے رکعت مکمل ہو گئی اس آدمی۔ اگر کوئی آدمی امام صاحب کے پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد نماز میں شامل ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جو اس کی 1 رکعت مکمل چھوٹ گئی ہے اس کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے زائد تکبیریں جو اس کی چھوٹی ہیں، پہلی رکعت چھوٹی ہے، اس کے اندر جو اگر کوئی آدمی امام صاحب کی پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد نماز میں شامل ہوا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اس کی رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے، لیکن اس کی جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات کو قرات کے بعد رکوع سے جانے سے پہلے ادا کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو امام صاحب کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد، یعنی رکوع میں ہے امام صاحب تو پھر شامل ہوا ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ رکوع میں اپنی جو دوسری رکعت کی تکبیرات ہیں ان کو بغیر ہاتھ اٹھائے اس کو ادا کرے۔ اور اگر کوئی آدمی امام صاحب کے دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا ہے، یعنی مکمل اس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو وہ ایسا کرے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جیسے اوپر عید کی نماز کا بغیر کسی چیز کے چھوٹے طریقہ بتایا گیا ہے، اسی طرح اپنا نماز کو ادا کرے، یعنی
پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد 3 تکبیریں اپنی جو زائد ہے وہ ادا کرے، دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اپنی زائد 3 تکبیریں، اس طرح 6 تکبیریں مکمل کر کے اپنی پوری نماز کا جو عید کی نماز کا طریقہ ہے ویسے ہی اس کو ادا کرے۔